بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی واحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ اول دور سے لے کر آج تک یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اس کا لفظ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے سوا اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہو۔ اسی لیے قرآن کے سوا جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں موجود ہیں، متضاد باتیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، ایک صفحے پہ کچھ بات ہوگی تو اگلے صفحے پر کچھ اور بات ہو سکتی ہے، دو متعارض چیزیں وہاں پر مل سکتی ہیں، شریعت کے خلاف باتیں ہو سکتی ہیں، قرآن مجید سے متعارض چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے دنیا کا کوئی شخص قرآن کے سوا اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ جس طرح ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک یہ بالکل صحیح ہے، سلامت ہے، اس میں کوئی تحریف اور تبدل نہیں ہے، لیکن کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی مسلک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جو کتاب اس کے پاس موجود ہے قرآن کے سوا وہ از اول تا آخر وہ بالکل تحریف و تبدل سے بالکل محفوظ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی موجود نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کی شان ہے اور قرآن کا ہی یہ دعویٰ ہے۔ لیکن قرآن مجید کے علاوہ کچھ کتابوں کے بارے میں جیسے ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن مجید کے بعد بخاری سب سے زیادہ محفوظ اور صحیح کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہو سکتی کہ جو قرآن کے مخالف، یا جو کچھ صحیح بخاری مسلم میں ہوگا وہی صحیح ہے، وہی دین ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر کوئی حدیث ہے اس کا درجہ بعد میں ہے یا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے ہمارے ہاں کہ دین سارا کا سارا وہ اس وقت میں بخاری مسلم میں ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اسی لیے آج میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ خود بخاری مسلم میں ایسی روایات موجود ہیں جو قرآن سے متعارض ہیں۔ واحد کسوٹی اس وقت ہمارے سامنے کسی بھی کتاب کو پرکھنے کی، کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کی، وہ قرآن مجید ہے اس زمانے میں، کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ روایت قرآن سے موافق ہے یا نہیں ہے۔ یہ اصول ہے کہ حدیث کو، ورنہ حدیث کے نام پر کوئی بھی شخص کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ضعیف سے ضعیف روایت موضوع من گڑت پیش کر کے جو عقل کے خلاف ہو وہ آپ کے سامنے رکھ کے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میزان ہے، ترازو ہے۔ اس قرآن کے ترازو کے اوپر ہم احادیث کو پرکھیں گے، چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو، بخاری مسلم میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بھی کتاب ہو، ہم اس بات کو، اس موقف کو قرآن مجید کے اوپر پرکھیں گے۔ تو جب قرآن مجید کے اوپر ہم رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا موضوع ہے یا جو بھی اس کا درجہ آتا ہے۔ تو بخاری کے اندر، مسلم کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ جو قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم انہیں دیکھیں تو قرآن ایک بات کر رہا ہے اور بخاری مسلم کی روایت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو ایسے میں ہم کس کی بات مانیں؟ قرآن کی مانیں گے۔ ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ قرآن کے پیچھے چلیں گے۔ یہ اصول امت مسلمہ کے سامنے رہنا چاہیے، ورنہ یہ روایات کی بنیاد کے اوپر جو فرقے اور جو اختلافات اس وقت امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں اور وہ قرآن کی طرف نہیں آتی، اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم درست ہیں۔ ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ جو تعبیر تشریح ہمارے پاس موجود ہے روایات کی بنیاد پر وہ صحیح ہے۔ تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ حکم وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے بخاری مسلم کی کچھ روایات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا قطعاً مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم اس کی کوئی افادیت نہیں ہے یا اس میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اکثر حصہ بخاری مسلم کا صحیح ہے، لیکن ایسی روایات ضرور موجود ہیں کہ جس میں جو قرآن سے موافق نہیں ہے، مخالف ہیں، قرآن مجید کی آیت سے اس کا مفہوم ملتا جلتا نہیں۔ اور اس کے پیش کرنے کی وجہ کیا ہے، میں اس پہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس پہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ جو دین ہے وہ بخاری مسلم سے، اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نہیں ہے
یا اس سے کوئی بات ٹکراتی ہے یا اس میں سے نہیں ملتی ہے تو وہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم علمی کتابی ہمیں بخاری مسلم سے آج دلیل لا کے دے، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علمی کتابی نام کی کوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ دراصل وجود ہے تو وہ قرآن اور اہل البیت کا ہے۔ ہم قرآن مجید کے نص کے اندر ٹیکسٹ میں دیکھیں گے اور پھر اہل البیت کی زندگی میں دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے کیا کیا۔ اس کی واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید دلیل ہے، یعنی صرف قرآن مجید، حسبنا کتاب اللہ، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یا نبی کا خلیفہ صرف قرآن ہے۔ یہ موقف اختیار کرنا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے یا ہمارے لیے بخاری مسلم کافی ہے، اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے قرآن اور اہل البیت چھوڑے۔ جو چیز ہمیں قرآن کے نص کے مطابق ملے گی، اس کے ٹیکسٹ کے مطابق ہم اس کو قبول کریں گے۔ ایک طرف قرآن مجید کا نص ہے اور دوسری طرف اہل البیت کا عمل، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قرآن کے ساتھ نبی کے بعد اہل البیت نے کیا رویہ اختیار کیا، یعنی امام علی علیہ السلام کس جگہ پر ہے۔ ہم امام علی کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہی مفہوم ہے حدیث ثقلین کا، اور کوئی مفہوم نہیں ہے کہ ہم امام علی کی جنگوں میں اہل البیت کا موقف اپنے وقت کے سلاطین اور بادشاہوں کے سامنے، اپنے دور کے اندر فقہی طور پر ہو یا دیگر سلوک میں، عرفان میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم اہل البیت کو دیکھیں گے نا۔ یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حدیث ثقلین سے۔ تو اسی لیے امام علی علیہ السلام ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صرف قرآن مجید یعنی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ بات کرنا کہ اب ہدایت کہاں سے ملے گی، صرف قرآن سے ملے گی، یہ بھی مکمل نہیں ہو رہی۔ اہل البیت علیہ السلام کے عمل سے معلوم ہوگا کہ قرآن کا موقف کیا ہے۔ اس لیے جو شخص آپ سے یہ کہتا ہو کہ ہم تو علی کے ساتھ اس لیے ہیں کہ امام علی علیہ السلام حق پر ہیں، آپ ان سے دلیل پوچھیں کہ قرآن تو دونوں طرف تھا، بلکہ انہوں نے تو نیزوں کے اوپر قرآن اٹھایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے جو صلح کی تو وہ اس لیے کہ خون نہ بہے، امت کا خون بہنے سے بچایا امام علی علیہ السلام نے، ورنہ جو امام علی کا موقف ہے وہ ان کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ باطل گروہ ہے، ناحق ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امام علی نے ان کے ساتھ جو صلح کی ہے۔ پھر آگے آپ زندگی میں دیکھ لیں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے اور پھر کربلا، تو اس وجہ سے ہم امام علی کی زندگی کو دیکھیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو واحد صرف یہ ہم کہیں کہ قرآن کافی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنا ہے کہ جناب بخاری مسلم، تو بخاری مسلم کی بہت ساری احادیث ایسے ہیں کہ جو خود قرآن کے خلاف ہے، جو خود قرآن کے خلاف ہے۔ تو ان احادیث کو میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو روایت ہے بخاری کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3829، 772، 1582، 771، 364۔ بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ لما بنیت الکعبۃ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعباس ينقلان الحجارہ، کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے کعبہ کے تعمیر کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند گردن پر رکھ لیں تاکہ اس طرح پتھر کی خراش لگنے سے آپ کے پیر وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ اجعل ازارک علی رقبتک یقیک من الحجارۃ، وہ آپ کو پتھروں سے بچائیں گے، کیونکہ مکہ جو ہے وہ پتریلی زمین کا نام ہے، اور یہ تو ابھی یہ تعمیر ہوئی ہے جس میں آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت تعمیر ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، پہلے تو اس میں پتھر تھے اور نوکیلے پتھر تھے یہاں پر جو پیروں میں چبھتے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ آپ کے پیروں میں یہ پتھر چبھیں گے اور آپ کو زخمی کریں گے، اور اس وجہ سے آپ کا جو ازار ہے وہ اس پہ پھنسے گا تو کہیں آپ گر نہ جائیں، تو اس کو اپنی ازار کہتے ہیں عربی میں شلوار کو، تہبند کو، تو یہ آپ اٹھا کے اپنی یہاں پہ گردن میں ایسے اس کو باندھ دیں، ایسے اوپر کر لیں۔ تو اب لازمی بات ہے کہ جب یہ نیچے والا حصہ اوپر ہوگا تو نیچے سے تو انسان نظر آ جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا صورتحال بنے گی؟ تو جب آپ نے اس طرح کیا، فخر الی الارض، جب آپ نے ایسا کیا تو فخر الی الارض، اب زمین پر گر پڑے۔ یہ ترجمہ اس طرح ہے، حالانکہ گر پڑنے کا ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے درست نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا بالکل غلط کیا ہے،
داؤد راز وغیرہ نے، اس کا ترجمہ ہے زمین کے ساتھ لگ گئے، زمین کے ساتھ لگ گئے، اور آپ کی نظر آسمان پر اب گڑ گئی۔ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ، یعنی جس طرح انسان زمین پہ گر پڑتا ہے اور اس کی آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے چچا سے فرمایا کہ میرا تہبند لائے، یعنی آپ بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کو ہوش نہیں رہا، پھر آپ نے کہا کہ میرا تہبند لاؤ۔ اللہ اکبر، پھر انہوں نے آپ کا تہبند خوب مضبوط باندھ دیا۔ اب یہ حدیث ہے بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 35 سال، 35 ایئرس۔ 35 ایئر میں انسان جوان ہوتا ہے، اور کوئی ایسا بچہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تہبند کو سنبھال نہ سکے، شلوار کو، کہ اس کے پیر میں پتھروں سے انسان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ تو اس حدیث کی شرح کے اندر ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے نعم الباری شرح صحیح البخاری جلد 6 صفحہ 973 میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث درایتاً درست نہیں ہے، سند کے اعتبار سے تو درست ہے لیکن درایتاً عقلاً اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ تو غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کو عقل کے مطابق اس کو نہیں پایا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 35 سال کی عمر کے تھے آپ، تو 35 سال کا نوجوان وہ اپنے ازار کو سنبھال سکتا ہے، اور یہ لہٰذا یہ درست نہیں ہے یہ بات کرنا کہ واقعے کے مطابق نہیں بن رہی۔ تو استاد غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے تو اسے واقعے کے مطابق نہیں پایا، لیکن میں اسے قرآن کے مخالف پاتا ہوں کہ یہ بالکل قرآن کے مخالف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عصمت یہ وہ عقیدہ اور نظریہ کہ جو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اسی لیے جو عزت ہے، طہارت ہے، جو ستر ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم کے سامنے۔ یہ پیغمبر کے متعلق یعنی یہ قرآن مجید کا بدیہی مفہوم ہے، یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے بداہتاً، نبی کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے بداہتاً عقلاً، یعنی ایسا بدیہی عقیدہ ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں ذرا بھی شک و شبہ ہوگا تو پیغمبر کی ذات مجروح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے بخاری کے اندر یہ بالکل درست نہیں ہے، بخاری کی یہ روایت یہ قرآن کے عقل کے خلاف ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے اس کی بتایا کہ یہ درایتاً یعنی عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے بخاری کی حدیث نمبر 3326، 6227، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7163 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتی، آدم کو اللہ نے اپنی صورت کے اوپر بنایا۔ یہ حدیث قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت کے اوپر بنایا، علی صورتہ، یعنی انسان کی صورت وہی ہے کہ جو خدا کی صورت ہے آدم کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی انسان اللہ کی طرح نہیں ہے صورت میں، لیکن حدیث کہہ رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ یہ یعنی انسان اللہ کی جیسا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا یہ حمام ابن منبہ سے، اور یہ حمام ابن منبہ یہ بنی اسرائیل کے فرد تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو یہ وہاں سے انہوں نے تورات سے نکال کے یہاں پہ فٹ کیا۔ طولہ 60 ذراعا، جب پیدا کیا تو ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ اب یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غلط ہے، الیاذ باللہ، نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم پیغمبر کے قول کو نہیں مان رہے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ خلاف عقل بات کہی نہیں ہے، یہ تو مولوی نے خلاف عقل بات کہی ہوگی، تم مولوی خلاف عقل بات کر سکتے ہو، کوئی اور پیغمبر خلاف عقل خلاف نقل بات نہیں فرما سکتے۔ پیغمبر کی ہر بات عقل کے موافق، دین کے موافق، قرآن کے موافق ہے، یعنی بداہتاً عقل کے نا۔ اب اس کو خود آپ سوچیں کہ آدم جب پیدا ہوئے تو وہ 60 گز تھے۔ اب آگے حدیث کیا کہتی؟ حدیث میں فلما خلقہ قال اذهب فسلم على اولئک النفر من الملائکۃ جلوس، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو وہ 60 گز کے تھے، اللہ نے کہا کہ جاؤ تمہارے سامنے جو بیٹھے ہوئے یہ ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تشریف فرمائے، ان کو سلام کہو، فاستمع ما یحیونک، اور آپ سنیں کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں۔
کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا۔ فکل من يدخل الجنۃ علی صورت فلم یزل الخلق ينقص بعد حتى الآن۔ آدم کے پیدائش یعنی آدم 60 گز کے تھے، اس کے بعد کم ہوتا گیا، قد کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، اور ہم آج تک کم ہوتا گیا، اور ہم اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ کوئی 6 گز کا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کا قد 6 فٹ کا ہے، 7 فٹ کا ہے، یہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ اب خود سوچیں کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہو سکتا ہے؟ اس پر ابن حجر عسقلانی نے جو شرح کی ہے، ابن حجر عسقلانی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو عاد و سمود کے جو مساکن ہیں جو عرب کے اندر ہی موجود ہیں، وہ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو مساکن ہیں وہ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ یعنی اس کے دروازے کوئی 60 گز انسان کے لیے بنائے گئے، نارمل انسانوں جیسے ہیں جو ابھی بھی انکشافات ہوئے۔ تو یہ بات کہنا یہ عقل کے خلاف ہے، تاریخی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ جو مساکن اس وقت کے موجود ہیں ارضیات کے مطابق، اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ عقل، نقل، تاریخ، زمینی حقائق سب کے یہ خلاف ہے۔ اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ایسا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اگر 60 گز لمبا ان کا قد تھا، تو آپ سوچیں کہ ان کا وزن کتنا ہوگا۔ ان کا وزن یعنی ایک نارمل سے نارمل انسان اگر ہم جو 6 فٹ یا 7 فٹ کا ہو، زیادہ سے زیادہ اس کا 80 کلو ہوتا ہے، 80 کے جی یا 100 کے جی آپ رکھ لیں، تو 60 گز کے انسان کا جو وزن ہوگا وہ کتنا ہوگا، اور کیا وہ اس کے گھٹنے کتنے بڑے ہوں گے، اس کے پیر، اس کے قدم کتنے بڑے ہوں گے۔ تو یہ تو ایک ایسا دیوہکل قسم کا کی مخلوق ہوگی کہ تاریخی طور پر اس کی نہ کوئی ہڈیاں ملتی ہیں، نہ تاریخی طور پر اس کا کوئی وجود ثابت ہے کہ اس زمین کے اوپر اتنی بڑی مخلوق کبھی وجود میں رہی ہو۔ یہ یعنی اس کا انکشاف نہیں ہوا، اس کا ثبوت نہیں ہوا کہ اتنی بڑی مخلوق وہ ثابت ہو اور پھر وہ اس درجے میں وہ کم ہو سکی ہو۔ تو عقل کے بالکل خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ اور قرآن مجید نے احسن تقویم کہا ہے انسان کو، انسان کی جو سانچہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ بنایا ہے، سانچے کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا، یعنی اس کی عمر وہ بڑھاپے کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، کمزوری کی طرف یہ جاتی رہتی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر مخلوق زمین پر ایسی وجود میں آئی ہو کہ جس کا اتنا بڑا وزن ہو کہ جو کئی ٹن کے اوپر مشتمل ہو اور وہ اس کائنات کے اوپر پائی جاتی ہو۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ یہ میری سمجھ میں یہ اشکال ابھی تک دور نہیں ہوا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حدیث نمبر 3 ہے بخاری کی حدیث نمبر 3330 اور 3399، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 3647۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا بنی اسرائیل لم یخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی بھی گوشت خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ خیانت نہ کرتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی بنی اسرائیل نے سب سے پہلے گوشت کو، ان کو یہ حکم تھا کہ گوشت سارا کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کرے، لیکن انہوں نے اس کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ تو جب محفوظ کیا تو ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا کہ گوشت سڑنے لگا، ورنہ اس سے پہلے گوشت کبھی سڑتا نہیں تھا۔ اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے غداری اور خیانت نہ کرتی، کیونکہ حوا ہی وہ خاتون ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنی ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ ماننا ہے، تورات کے اندر یہ موجود ہے، غالباً بائبل کے اندر، کہ پہلے وسوسہ وہ حضرت حوا کو ہوا، یعنی شیطان نے ان سے کہا کہ آپ ہمیشہ یہاں رہیں گی، پھر شیطان حضرت حوا نے جا کر وہ یہ بتایا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو پھر ان کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور اس طرح جنت سے نکلنا ہوا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔
قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 ہے، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ آدم علیہ السلام کی جانب اس نے یہ اشارہ کیا، فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کی جانب اشارہ کیا، وسوسہ، شیطان نے یہ اشارہ کیا تھا آدم کو اور کہا کہ آدم کیا میں آپ کو ایسے شجرۃ الخلد، ایسے ہمیشہ کے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں، اشارہ نہ کروں کہ جس کے کھانے سے آپ ہمیشہ رہیں گے اور ملک خلد کے اندر رہیں گے، لا یبلا، کہ جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے کھا لیا اس سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جس سے ان دونوں کے سطر ظاہر ہو گئے، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن نے جو نسبت کی ہے وسوسہ کی، اشارے کی، وہ کن کی جانب کی؟ حضرت آدم کی جانب، اور روایت سارا کا سارا وہ گناہ کس پر ڈال رہی ہے؟ وہ حوا کی اوپر۔ قرآن کے بالکل مخالف اس واقعے کو آپ پڑھیں تو قرآن اس کا الزام حضرت حوا علیہ السلام کو نہیں دیتا کہ حوا نے یہ کام کیا، حوا کی وجہ سے غداری یا حوا کی جانب سے خیانت ہوئی، اللہ یعوذ باللہ، حضرت حوا، بلکہ قرآن مجید اس کا ڈال رہا ہے فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان نے آدم کے ساتھ مخاطب ہوا تھا، وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، اور آدم نے اپنے رب کا حکم سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، اپنے رب کا حکم سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، جنت میں وہ دائمی زندگی اور مراد کو نہ پا سکے۔ فغویٰ، اطہار القادری صاحب کا ترجمہ ہے جو بہت مناسب ہے، یعنی آدم کو اس بات کو سمجھنے میں، کیونکہ باتیں جو ہے وہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے، آپ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ موبائل فون استعمال نہیں کریں گے، یہ موبائل فون آپ استعمال نہیں کریں گے، بیٹا آپ کا موبائل فون وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو موبائل آپ کے سامنے ہے اس کو استعمال نہیں کروں گا، اور گھر میں کسی اور کا جو موبائل ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے، اس کی کوئی اور قسم استعمال کر لیتا ہے۔ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب تم اس گاڑی میں سفر نہیں کرو گے، تم اس گاڑی میں سفر نہیں کرو گے، آپ نے اشارے سے کہہ دیا کہ اس گاڑی میں آپ نے سفر نہیں کرنا، تو اب آپ کا مفہوم یہ تھا کہ اس گاڑی میں بھی اور اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی جو بھی ہیں اس میں آپ نے سفر نہیں کرنا، بیٹے کو آپ نے بتایا، لیکن یا کسی کو بتایا، وہ اس سے یہ سمجھ گیا کہ صرف ایک یہی مراد ہے، نہ کہ اس سے ملتی جلتی جو اور چیزیں وہ مراد نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے اوپر نہیں، لیکن اس جیسی دوسری اور چیزیں آ گئیں، وہ اس پہ سوار ہو گئے یا اس میں سفر کیا اس نے، تو آپ کی حکم کی نافرمانی تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کا حکم عمومی تھا کہ یہ ہر نوع کو شامل ہے، لیکن سمجھنے والے نے یہ نہیں سمجھا۔ تو آدم کا مسئلہ بالکل یہاں پر یہی تھا۔ بہرحال یہاں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر سارا الزام وہ ڈالا گیا ہے حضرت حوا کے اوپر، حالانکہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا جگہ جگہ پر، قرآن نے ایک بھی جگہ پہ اس کا الزام حضرت حوا کو نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ہی حضرت آدم کی جانب یہ اشارہ کیا اور وسوسہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 129 ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم، جب انہوں نے یہ کام کر دیا، نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے، تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور اپنے مال کو بچا لیا، الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، یعنی اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں سے قتال کر رہے ہیں اور انہیں منوانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے اور نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تب تک تم سے قتال ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل مخالف ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر آپ کا رب چاہے تو دنیا کے اندر زمین میں جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اہل ایمان ہوتے، کیا آپ زبردستی لوگوں کو ایمان پر لائیں گے؟ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تلوار کے زور پر
وہ لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں گا تلوار کی وجہ سے. اور اسی لیے آج دنیا میں جو تکفیری قوتیں ہیں وہ تلوار کی بنیاد پر لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتی ہیں. ان کے سامنے یہ احادیث اور یہ روایات ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر آپ زبردستی نہیں کر سکتے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ حدیث نمبر 5 جو قرآن مجید کے واضح معارض ہے، حدیث نمبر 5 صحیح بخاری کے 6982 طویل حدیث ہے کہ وحی کے نزول کا واقعہ ہے. اس کے آخری الفاظ میں کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے. وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، وحی کا زمانہ رک گیا، اسے فترت وحی کا دور کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے، لوگوں نے مختلف طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. اب حدیث کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، علیاذ باللہ. یہ انہوں نے پیغمبر کی ذات کی جانب اس طرح کی باتیں منسوب کی. پیغمبر نے خودکشی کو کرنے کی کوشش کی، پیغمبر علیاذ باللہ ان کا اظہار تہبند جو ہے وہ نیچے چلا گیا اور آپ زمین کے ساتھ لگ گئے، گر پڑے. پیغمبر کی ذات کو مشکوک کیا. کیوں مشکوک کیا؟ اس لیے کہ اموی لوگ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت کے ساتھ بغض رکھتے تھے. اس زمانے میں انہوں نے اس طرح کی روایات ایجاد کی اور اللہ رحم فرمائے بخاری رحم اللہ پر، انہوں نے چونکہ دیکھا کہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی اس کو لے لیا. فرماتے ہیں کہ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے. فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَحَائِقِ الْجِبَالِ. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ پہاڑیوں کی چوٹی پہ چڑھ جاتے اور آپ کہتے کہ میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دوں. علیاذ باللہ، خودکشی کرنا حرام ہے. کچھ علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ ابھی تک یعنی وحی نہیں آئی اس لیے آپ ایسا کرتے تھے. حالانکہ حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو فرشتہ آتا ہے بار بار آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں. اور نبی کا دل وہ پہاڑ سے زیادہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا. قرآن مجید کہتا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك. پیغمبر کی شان قرآن کتنی بلند بیان کرتا ہے. ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ سے بوجھ کو اتار دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا. روایت کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ کا دل ایسا تھا کہ آپ یعنی کمزور بیان کر رہی ہے. تو ہم کس کو مانیں گے؟ ہم قرآن مجید کو مانیں گے کہ قرآن اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے، میرا پیغمبر میرے نبی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر سکتے، ان کی جانب یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، میرے پیغمبر اس سے بہت بلند ہے. تو اسی لیے اچھا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کیا، بار بار آپ ایک کوشش کرتے تھے. اچھا کئی يتردى من رؤوس شوائق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل، جب بھی آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے لكي يلقي منه نفسه، تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں. تبدى له جبریل، تو جبریل سامنے آ جاتے. فقال يا محمد انك رسول الله حقا، اور وہ کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حقا اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ایسا نہ کیجئے. آپ پھر رک جاتے، پھر آپ ایسا کرتے، پھر رک جاتے، پھر ایسا. اچھا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا. فقال یا محمد انک رسول اللہ حقا فیسکن لذلک جأشو، آپ کا دل مطمئن ہو جائے. وتخر نفسه فیرجع، آپ لوٹ آتے. واذا طالت علیہ فترۃ الوحی غدا لمثل ذلک، جب پھر وحی کا زمانہ رک جاتا اور طویل ہو جاتا آپ پھر یہ کام کرتے. فاذا اوفى بذروة جبل تبدى له جبریل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس. یہ بخاری کی روایت ہے. کس کو مانے جناب، بخاری کو یا قرآن کو؟ قرآن تو میرے پیغمبر کے سینے کی تعریف کرتا ہے، میرے پیغمبر کے سینے کو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اسی لیے ہم بخاری کے اوپر یا کسی کتاب کے اوپر اندھا اعتماد نہیں کر سکتے کہ جناب جو بخاری میں ہو بالکل صحیح ہے. نہیں، قرآن مجید ہم نے اس کو قرآن کے ساتھ پرکھنا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کو اہل البیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے سمجھا. اور یہی مفہوم ہے میرے نزدیک امامت کا کہ ہم قرآن کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں نا اہل البیت، تو جس زمانے میں اہل البیت تھے اس زمانے میں دین کیسے لیا ہے، اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ جو بعض لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ابھی امام کون ہے. اس حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ آپ اس وقت کیا ابو حنیفہ موجود ہیں؟ آپ ان کی فقہ کے اوپر کیسے چلتے ہیں؟ اس وقت کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ دین آپ نے ان سے لیا اور ان کی تشریعات کے مطابق چلے.
تو اگر صحابہ آج موجود نہیں ہیں اور آپ ان کی تشریحات پہ چلتے ہیں، تو اگر اہل البیت آج نہیں ہیں تو ان کی تشریحات لینے میں آپ کو کیا قباحت ہے؟ یہ بات ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اس سے مراد ہرگز وہ شیعہ کا امامت کا عقیدہ قبول کرنا نہیں ہے کہ جناب وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے اعمال کے اوپر یا اس کی جو تشریحات یا تفصیلات ہیں وہ قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو قبول کریں کہ دین اول زمانے میں کہاں سے لینا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کے سمجھنے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔